انشائیہ۔ تو دوستوں یہ بک یو پی بورڈ کی کلاس 10th میں چلتی ہے نا، تو چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے انشائیہ، داستان، ناول اور افسانے کی طرح انشائیہ بھی نثر کی ایک خاص صنف ہے۔ صنف یعنی کہ ایک پارٹ ہے کس کا؟ نثر کا، یعنی جو غزل اور نظم نہ ہو اسے ہم نثر بولتے ہیں، ٹھیک، جو کہ داستان بھی ہوتی ہے، نثر میں آتا ہے، ناول بھی آتا ہے، افسانے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو میں مغربی ادب کے اثر سے جو نثری اصناف وجود میں آئیں ان میں انشائیہ بھی ہے۔ اردو میں انشائیے کو مضمون بھی کہا جاتا رہا ہے، لیکن اب مغربی ادب کی نثری صنف ایسے کے لیے بالعموم انشائیہ کی اصطلاح ہی استعمال کی جانے لگی ہے، یعنی کہ مغربی سے مطلب ہے کہ ویسٹرن جو یورپ میں چلتا ہے نا، ویسٹرن جو لٹریچر ہے اس کی نثری صنف، یعنی اس کا جو ایک پارٹ ہے نثر کا، ایسے جسے ہم بولتے ہیں، ہے نا۔ آپ نے اسکول میں بھی دیکھا ہوگا کہ اس پر ایسے لکھو، اس پہ ایسے لکھو، اس پہ، یہاں پہ، وہاں پہ، کسی آدمی پہ، کسی تہوار پہ، ٹھیک ہے۔ تو ایسے کے لیے ہی خاص طور پہ کیا کیا جاتا ہے؟ انشائیہ لکھا جاتا ہے نا، کہ اصطلاحی استعمال کی جانے لگی ہے، ٹھیک ہے۔ انشائیہ کی کوئی ایک تعریف قطعی طور پر مخصوص نہیں ہے، یعنی انشائیہ کی کوئی ایک خاص ڈیفینیشن نہیں ہے دوستو۔ اسے انشا پرداز کی ذہنی ترنگ بھی کہا گیا ہے۔ انشا پرداز کا مطلب ہے کہ جو نثر لکھتا ہے یا جو انشائی لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذہنی ترنگ ہے یعنی اس کی ذہن کی بنائی ہوئی، خیال کی ہوئی تحریر ہے، ٹھیک ہے۔ اور فکر انگیز خیال آرائی بھی ہے۔ خیال آرائی وہی خیال میں کوئی چیز سوچ کر پھر اس کو جو ہے سامنے لانا، ٹھیک۔ انشائیہ مصنف کا محض ذاتی تاثر بھی ہو سکتا ہے، یعنی انشائیہ جو ہے کسی لکھنے والے کا، کسی رائٹر کا صرف اور صرف ایک اپنا پرسنل جو ہے اس کا اثر بھی ہوگا۔ کسی چیز کو لکھتا ہے تو اس کا اپنا خود کا ذاتی جو ہے اس کی ذاتی سوچ بھی اس میں شامل ہوگی، اور اس کی انشا پردازی یعنی انشا لکھنے کا جو کام اسے انشا پردازی کہہ سکتے ہیں ہم، انشا پردازی کے کمال کا اظہار بھی، ٹھیک ہے۔ البتہ انشائیے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اس میں افکار و مسائل کا بیان تخلیقی طور پر ہوتا ہے نا۔ تو اس میں جو لکھا ہے کہ افکار یعنی فکر کی جمع افکار ہے، مسئلے کی جمع مسائل ہے، یعنی پرابلم کی جمع پرابلمز کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کا بیان جو ہے تخلیقی طور پر ہوتا ہے، یعنی جو ہے اس کو کریٹ کرتا ہے ایک لکھنے والا مصنف جو ہوتا ہے، اور اس میں ادبی چاشنی بھی ہوتی ہے۔ ادبی چاشنی یعنی کہ اس کے جو ایک آدمی خود سوچتا ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اس کو جو لکھتا ہے لٹریچر کی فارم میں، وہ لٹریچر کی لینگویج اور لٹریچر کی جو اپنا اسٹائل ہوتا ہے، اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اس لحاظ میں اسے کہتے ہیں ادبی چاشنی، یہی مطلب ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ انشائیے میں شگفتگی اور خیال آفرینی ہوتی ہے۔ انشا پرداز زندگی کی عام یا خاص کسی بھی بات یا کسی بھی کیفیت کو اپنی افتاد طبع، یعنی جو ان کا اپنا ذہن ہے، علمیت یعنی ان کے جو اپنی علم ہے اس کو کسی چیز کی کتنی جانکاری ہے، یہ سب، اور شگفتہ نگاری یعنی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو لکھنے کا کام ہوتا ہے، شگفتہ نگاری کہہ سکتے ہیں ہم۔ شگفتہ نگاری سے پر لطف اور دل پر اثر کرنے والے انداز سے بیان کر دیتا ہے۔ انشائیے کے لیے موضوع کی کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی انشائیہ جو ہے کسی بھی ٹاپک پہ لکھ سکتے ہیں، ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے۔ انشائیہ کسی بھی موضوع پر لکھا جا سکتا ہے، بات وہی آ گئی، ٹھیک ہے۔ دراصل یعنی اصل میں، حقیقت میں انشائیہ ذہنی آسودگی اور شگفتگی کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اس لیے انشائیے کو تخلیقی نثر یا ادب لطیف کی ایک خاص صورت کہا جا سکتا ہے۔ مزاح انشائیہ کا جوہر ہوتا ہے، اور اس کی دلکشی مصنف کی آزاد خیالی اور بات سے بات پیدا کرنے کی صلاحیت میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ پوشیدہ یعنی چھپی ہوتی ہے، صلاحیت یعنی کہ اس کی قابلیت، ایبیلٹی ہے نا، ایپٹیٹیوڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔
اردو میں انشائیے کی ابتدا محمد حسین آزاد، تو یہ یاد رکھیے گا کہ اردو میں انشائیے کی ابتدا یعنی انشائیے کی شروعات محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی کے ہاتھوں ہوئی۔ یہ کوشچن آتا ہے دوستوں، تو یاد رکھا کریں، کوئی مین پوائنٹ ہوا کرے تو۔ بعد میں مرزا فرات اللہ بیگ، خواجہ حسن نظامی، نیاز فتح پوری، پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی اور کنہیا لال کپور نے انشائیے کی روایت کو مضبوط کیا ہے۔ روایت یعنی کوئی ٹریڈیشن، کوئی شروع سے آ رہا ہے، کوئی ایک زمانے سے آ رہا ہے، اور اس کو پھر انہوں نے ایک سلسلے وار اس کو جاری رکھا۔ یعنی کس کو جاری رکھا؟ ان لوگوں نے جو ابھی ہم نے نام لیے، انشائیے کو لکھنا ہے نا، انشائیے کی روایت کو مضبوط رکھا، یعنی اس کو قائم رکھا اور اسے مزید ترقی دی۔ مزید کا مطلب ہوتا ہے اور زیادہ، یعنی اسے اور زیادہ ترقی دی، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں یہ تو تھا انشائیہ جو آپ کی کلاس 10 ہماری، تو کلاس 10 یو پی بورڈ کی بک اردو میں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں پطرس بخاری صاحب کے طرز تحریر کے اوپر، ہے نا، یا ان کی بائیوگرافی بھی کہہ سکتے ہیں، یا جو بھی، ٹھیک ہے۔ تو چلیے پھر آج اتنا ہی۔ امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان سبھی تک پہنچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات۔ تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔